الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللهم فقهنی فی الدین نحمده و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. چلیے جی اس سورہ جز 20 کریں اور اس میں سورہ قصص سب سے پہلے ہم ڈسکس کریں. یہ 20 سورہ قرآن کے سیکوینس کے حساب سے اور نزول کے حساب سے 49 ہے، مکی صورت ہے. یہ ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہے اور اس میں وعدہ بھی ہے کہ واپس لوٹا دیا جائے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، یعنی کہ فتح مکہ کی طرف. تو قصص اس کا نام اس لیے، قصص قصوں کی جمع ہے نا، تو بیسیکلی اس میں کچھ قصے ہیں، واقعات ہیں، تو اس وجہ سے تو اس میں مین جو ٹاپک ہم نے کور کرنے ہیں نا وہ حضرت موسیٰ کی کہانی بھی ہے، اس میں قارون کا قصہ بھی ہے، نمبر 3 پہ توحید کے دلائل بھی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی دی گئی ہے. تو سب سے پہلے جب ہم ڈسکس کرتے ہیں حضرت موسیٰ کی کہانی، تو حضرت موسیٰ اور فرعون کی کہانی ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو حق کے ساتھ بیان کرتا ہے، یعنی کہ یہ بالکل سچی کہانی، کیونکہ یہودیوں نے نا بہت سی کہانیوں میں چینجز کر دیے تھے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس میں حق کے بیان کیا، یعنی جو کچھ قرآن میں آیا نا وہی حق ہے. اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس میں بتایا کہ اور ایک چیز اور سب اس میں جو مین مینشن یہ بھی ہے کہ جیسے آپ اس میں یہ بھی دیکھیں کہ فرعون جو ہے نا وہ مصر کے بادشاہ کو کہتے تھے، اس کا نام یہ نہیں تھا. تو ہر جو بھی آتا ہے جیسے کاسٹ سسٹم چل پڑتا ہے نا، نام جیسے کسی کا خان کاسٹ ہے، سب کو خان خان کہتے ہیں، لیکن نام ہر کسی کا اپنا ہوتا ہے. تو اسی طرح ہی اور اس میں جو ایک واقعہ یہ بھی بتایا ہوا ہے کہ جیسے اس نے بہت ہی ڈر پھیلایا ہوا تھا اور اس کا اس طرح کے اس نے معاملے کیے ہوئے تھے کہ جو بھی لڑکا پیدا ہو وہ اس کو قتل کر دیا جائے، کیونکہ ایک روایت کے مطابق کسی نجومی نے اس کو کہا کہ اس سال جو بچہ پیدا ہوگا تو وہ تمہاری سلطنت اجاڑ دے گا. تو اس وجہ سے اس نے یہ کر دیا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے جیسے اس کی ماں کو الہام کیا اور اس نے سمندر میں باسکٹ پھینک دی، اور پھر حضرت موسیٰ کی بہن جو ہے وہ ساتھ ساتھ چل رہی تھی، تو انہوں نے دیکھا کہ یہ فرعون کے ادھر جا کے رک گئے ہیں محل میں، تو حضرت آسیہ نے لے لیا اور پھر اس طرح وہ کسی کا دودھ نہیں پی رہے تھے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی ماں کو تسلی دی تھی کہ اللہ تعالیٰ ان کو واپس ملا دے گا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو واپس ملا دیا، یعنی وہ اپنی ماں کو بلا لائی اور وہ پھر حضرت موسیٰ کو اس طرح انہوں نے ان کی ماں کے ہاتھ میں واپس آ گئی اور انہوں نے پھر ان کو پالا. تو یہ بات بھی ہے. اور موسیٰ نے اس کے علاوہ اس میں یہ کہانی بھی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے 2 بندے باہر نکلے ایک دفعہ تو دوپہر کو، اور 2 بندے لڑے تھے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جھگڑا چکانے کے لیے ایک بندے کو مکہ مارا اور وہ بندہ مر گیا. اور پھر اگلے دن پھر وہ بندہ جھگڑا کسی اور سے کر رہا تھا، پھر اس نے حضرت موسیٰ کا راز کھول دیا کہ حضرت موسیٰ نے یہ کیا ہے. تو پھر حضرت موسیٰ کو دور سے ایک بندہ بھاگا ہوا ہے جو حضرت موسیٰ کا ویل بشر تھا، اور اس نے بتایا کہ یہ آپ کی سزا کا فیصلہ کر رہے ہیں. تو حضرت موسیٰ نے پھر وہاں سے بھاگے اور 8 دن کا سفر دن اور رات حضرت موسیٰ نے کیا، اور بھوکے اور پیاسے تھے، اور وہ وہاں مدین جا کے رکے. اور پھر وہ آگے جا کے جہاں وہ آتا ہے وہ بچیوں کا ذکر بھی کہ وہ بچیاں جو ہیں جانوروں کو پانی پلانے میں کھڑی ہوئی تھیں، کیونکہ لوگ بہت رش تھے، تو حضرت موسیٰ نے ان کی مدد کی. پھر ان کو تھا کہ ہمارا باپ بوڑھا ہے، اس کو مدد چاہیے، تو وہ ان کو گھر لے آئیں. اپنے باپ سے انہوں نے ذکر کیا، پھر ان کے باپ نے کہا اس کو بلا لاؤ، پھر اس کو گھر لے آئیں. پھر یہ ادھر رہے، ادھر انہوں نے شادی کی، اور پھر کچھ عرصے بعد وہ پھر واپس مصر کی طرف آئے، پھر جب اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت دی. تو یہ ایک پورا قصہ ہے، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے معافی بھی مانگی. تو یہ سارا قصہ ہے جو اس میں بہت ڈیٹیل سے آیا ہوا ہے. آگے اس میں جو ہے اس صورت کے آگے جاتے ہیں تو پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ توحید کے دلائل. تو توحید کے دلائل اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے دیے. اب یہ دیکھیں مکی جو صورتیں ہوتی ہیں نا اس میں توحید کے دلائل ہوتے ہیں، لیکن ڈفرینٹ طرح سے اللہ تعالیٰ نے دیا تاکہ آپ اللہ کی شان کو پہچانیں. تو توحید کے دلائل اس میں اس طرح کہ اگر ہمیشہ رات کر دوں تو کوئی نہیں جو دن لا سکتا ہے، اور اگر ہمیشہ دن کر دوں تو کوئی نہیں جو رات لا سکتا ہے. مطلب آپ لوگ کوئی ایسا کر نہیں سکتے، کوئی بندہ یہ ایسا نہیں کر سکتا. آگے جب جاتے ہیں تو آیت نمبر 82 پہ اللہ تعالیٰ نے بتایا وہ جو دنیا سے محبت کرتے ہیں ان کا کیا حال ہوگا آخر میں نا. تو پھر اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قارون کا ذکر کیا ہے. اور قارون کا وہ معاملہ ہے کہ حضرت موسیٰ کی قوم میں سے ایک آدمی تھا، لیکن جب زکوٰۃ دینے کو کہا، یعنی صدقہ جو اس زمانے میں تھا کہ آپ کچھ لوگوں میں بانٹے غریبوں میں، تو وہ دینا نہیں چاہتا تھا. پھر ان کے ساتھ جا ملا اور اس کو تکبر بہت تھا. اس کو تھا یہ سارا کچھ میں نے بنایا تو میں کیوں اللہ کی راہ میں خرچ کروں. تو اس کو تکبر اتنا زیادہ تھا نا کہ زمین میں گھر سمیت ہی دھنس گیا تھا. تو اور اللہ تعالیٰ نے اس کو عبرت کا نشان بنا دیا تھا. تو یہ بیسیکلی اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے یہ چیز بھی ڈسکس کی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے جب آیا نمبر 87 پہ ہم جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ بتایا کہ کوئی لوگ جو مسلمانوں کو ٹارچر کر رہے ہیں تو اور قرآن سے روکے نہ، تو اپنی کیونکہ چاہے لوگ ٹارچر کریں یا کچھ بھی کریں، آپ نے اپنے رب کی طرف لوگوں کو بلاتے رہنا، دین کی طرف. آپ نے اس کام سے نہیں رکنا. اور اللہ تعالیٰ نے اس میں جب آگے ہم جاتے ہیں نا تو پھر آگے اللہ تعالیٰ نے اس میں
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے. تسلی کس چیز پہ دی ہے؟ جو اینڈ ہے اس صورت کا اس میں اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے. اور تسلی کس چیز پہ دی ہے؟ تسلی اس چیز پہ دی ہے کہ آپ کو واپس اللہ تعالیٰ مکہ لے آئیں گے. اور آخری جو آیت ہے 88 اس میں ہے اور اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ سمجھو، یعنی شرک نہ کریں اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور اللہ ہر چیز سے پاک ہے اور اسی کی طرف تم کو لوٹ کے جانا ہے. یعنی جب آپ کو اپنی آخرت کا پتہ ہوتا ہے نا تو پھر آپ اپنا خیال کرتے ہیں. اگلی سورت جو اس میں کور ہو رہی ہے وہ سورہ عنکبوت ہے. اور سورہ عنکبوت کی کچھ آیتیں ہیں جز 21 میں بھی ہیں، لیکن کیونکہ ادھر سے جز 20 سے سٹارٹ ہو رہی ہے تو ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے 20 میں یہ سورہ عنکبوت کو کور کر لیں. تو سورہ عنکبوت جو ہے وہ نزول کے حساب سے 85 ہے، ویسے 29 سورت ہے قرآن کے سیکوینس کے حساب سے. عنکبوت یعنی مکڑے کے جالے، مکڑی کو کہتے ہیں، یعنی مکڑی کے جالے کا کیونکہ اس میں ذکر ہے تو اس لیے اس کا نام عنکبوت ہے. اس میں جو ٹاپک کور کر رہے ہیں، سب سے پہلا جو ٹاپک ہے وہ ایمان اور ایمان مومن کا اور امتحان. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا، لوگوں نے جب آیت نمبر 2 پہ جاتے ہیں نا ہم، تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ اتنا کہنے پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ ایمان لے آئے. یعنی اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ آپ صرف کلمہ پڑھ لیں تو آپ کا امتحان نہیں ہوگا، پھر بھی آپ پہ ٹیسٹ ہوگا. جب آپ کہتے ہیں نا مسلمانوں پہ اتنی مشکلات کیوں آتی رہتی ہیں اور کافروں پہ نہیں آتی، کافروں پہ بھی آتی ہیں لیکن مسلمانوں پہ جب آتی ہیں نا تو مومن بندوں پہ بھی آتی ہیں، صحابیوں پہ بھی آئی، نبیوں پہ بھی آئیں. تو وہ اللہ تعالیٰ نے امتحان سے ہر کسی کو گزارنا ہی ہے تو اور تاکہ آپ کے اللہ تعالیٰ درجات بلند کر دے. اور دوسرا اس میں یہ بھی ہے ماں باپ کے سلوک کے بارے میں بھی پڑھنا ہے کہ آپ نے ماں باپ کا جب ہم پڑھتے ہیں تو پھر وہ اس کا اس طرح سے معاملہ ہے کہ آپ نے ان کی ہر بات ماننی ہے سوائے شرک کے. اگر وہ آپ کو شرک کرنے کا کہیں نا تو آپ نے یہ بات نہیں مانی. اس کے علاوہ جو تیسرا ٹاپک ہے نا اس میں ہم نے نبیوں کا ذکر پڑھنا ہے. اور نبیوں کا ذکر میں اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے اگر جب ہم آیت نمبر 20 پہ جاتے ہیں نا تو اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا ہے کہ چل پھر کر زمین میں دیکھو کہ کس طرح اللہ نے ابتدا کی ہے، تخلیق کی ہے ہر چیز کو. ظاہر سی بات ہے آپ باہر جائیں گے دیکھیں گے کہ اللہ کی ہر مخلوق نظر آتی ہے. ایون آپ ایک گھر میں کسی نے پیٹ رکھا ہوتا ہے اسی کو ہی آبزرو کر رہے ہوتے ہیں نا تو آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کتنا اللہ تعالیٰ نے ان کو ٹیلنٹ دیا اور کتنا دماغ دیا ہے. اپنا خیال وہ پورا اچھی طرح کر لیتے ہیں. نبیوں کا ذکر اس میں جب ہم پڑھتے ہیں تو نوح علیہ السلام کا ذکر ہے کہ انہوں نے 950 سال لگے رہے اور پھر بھی لوگوں نے مانا نہیں. اس کے علاوہ ابراہیم علیہ السلام نے بھی توحید کا میسج دیا، یعنی سب کا ایک ہی ہے. اور اس کے بعد لوگوں نے ان کے ساتھ اتنا برا سلوک کیا کہ ان کو آگ میں پھینک دیا. اور جب ان کو آگ میں پھینک دیا تو پھر آگ ٹھنڈی ہو گئی. کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں سے نکال دیا. اور حضرت شعیب نے بھی توحید کا میسج دیا. یعنی اللہ تعالیٰ نے چند نبیوں کا ادھر ذکر کیا اور پھر یہ بتایا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو بچایا اور محفوظ رکھا. اپنے نیک بندوں کو اللہ تعالیٰ کس طرح بتاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے 45 آیت پہ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ہے کہ تلاوت کریں، جو بھی وحی کیا گیا اس کو، جو بھی کتاب میں لکھا ہے اس چیز کی تلاوت کریں. اور آپ رنجیدہ نہ ہوں، یعنی کہ تلاوت کریں گے تو دل کو ڈھارس ملتی ہے. جب آپ کو کوئی پرابلم ہوتی ہے، کوئی مشکل ہوتی ہے، جب آپ قرآن کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ لیتے ہیں نا تو پھر آپ کے دل کو حوصلہ ہوتا ہے کہ نہیں اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے اور اللہ تعالیٰ ہی مدد کرنے والا ہے اور آزمائش اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی آئی. اور جب آپ دوسرے نبیوں کی کہانیاں بھی پڑھتے ہیں کہ ہر کسی نے مشکلات ہینڈل کی ہیں تو اس بھی یہ ہے کہ بندہ کتنا بھی مومن ہے اللہ تعالیٰ آزماتا ضرور ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ بھی بتایا 46 میں کریں جو یہ بحث کرتے ہیں جھگڑتے ہیں اہل کتاب والے تو ان کو ایسا طریقے سے دلیل کے ساتھ جواب دیں. اور وہ دلیل کے ساتھ آپ تبھی جواب دے سکتے ہیں جب آپ کو علم ہوگا اور آپ نے حکمت کے ساتھ بھی جواب دینا ہے. اور پھر آیت نمبر 50 پہ یہ تھا کہ یہ کافر کہتے ہیں کہ معجزہ کیوں نہیں آ رہا. اور اللہ تعالیٰ نے کہا سب سے بڑا معجزہ تو قرآن اٹسیلف خود ہے. تو اور یہ تھوڑا بڑا معجزہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے اور پھر وہ یہ قرآن پڑھ لیتے تھے اور اتنی ایلیکوینٹ سپیچ کرتے تھے تو یہ معجزہ ہی ہے نا. تو پھر وہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا. اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جیسے دعوت کے کام میں مشکل تو ہوتی ہے لیکن آپ نے صبر سے کام لینا ہے. اور صبر میں کیا آتا ہے؟ اطاعت میں صبر ہوتی ہے، مشکلات میں بھی کو خوشی سے جھیلنے وہ بھی صبر ہوتی ہے. اور دوسرا گناہ سے رک جائیں تو وہ بھی صبر کا ہی حصہ ہے، وہ بھی صبر میں ہی آتا ہے. اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے جب مکڑی کی مثال دی ہے نا اس میں تو مشرکین کی مثال کس طرح دی ہے جو اس صورت کا نام ہے عنکبوت کے. جیسے مکڑی کا جالا ہے، جیسے وہ کمزور اس طرح ہوتا ہے کہ جیسے ان کی اپنے پتوں کو پوچھتے ہیں تو وہ ایسے ویک ہیں، ان کے لیے کچھ کر نہیں سکتے. ایک ہوا آتی ہے اور وہ گر جاتا ہے. مکڑی کا جالا بھی ایسے ہی ہوتا ہے نا. تو ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے جیسے. اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے اس میں 3 چیزوں کی تلقین بھی کیا ہے. پہلے کہ قرآن کی تلاوت کریں، نماز پڑھیں کیونکہ نماز برائیوں سے روکتی ہے نا اس لیے. اور تیسرا اللہ کا ذکر کرنا، تو اللہ کو
یاد کرے. تو یہ چیزیں بھی اس میں اللہ تعالیٰ نے اسی صورت میں یہ تلقین بھی ڈسکس کی ہے. اس کے علاوہ 6 نمبر پہ ہم اس کا جو ٹاپک ہم نے کور کرنا ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ اس دنیا میں آپ نے زندگی کیسے گزارنی ہے. اس دنیا کے آپ نے زندگی تقوی کے ساتھ گزارنی ہے, کیونکہ اصل گھر کیا ہے؟ اصل گھر جو ہے نا وہ آخرت کا ہے. تو جو آخرت کا گھر ہے نا وہ جو اس دنیا میں زندگی دھیان سے گزار لے گا نا وہ اپنی آخرت سنبھال لے گا. اور جب وہ اپنی آخرت سنبھال لے گا, اور پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ دنیا کی زندگی تو ایک کھیل تماشا ہے, اور مشرکین تب پکارتے ہیں جب مصیبت میں ہوتے ہیں نا, تب وہ اللہ کو ہی پکارتے ہیں, اور لیکن جب مصیبت سے نکل آتے ہیں تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں. اور پھر آخر میں جب یہ سورج جو ہے وہ آیا نمبر 69 پہ اینڈ ہو جاتی ہے, اور جو آیا نمبر 69 ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ آپ جو لوگ ایفرٹ پٹ کرتے ہیں, تو جو کوشش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو گائیڈ کرتا ہے, اور یعنی نماز سے, تلاوت سے, ذکر سے, یا جو بھی ایفرٹ کر رہے ہوں, اور وہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا سبب بنتے ہیں جو لوگ ایفرٹ پٹ کرتے ہیں. تو یہ جی سورہ عنکبوت ہے. تو اب ہم آگے انشاءاللہ جز 21 پہ چلیں گے نیکسٹ ٹائم. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.